ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے اندر سے کچھ لوگوں نے اس طریقے سے ووکل ہو کے اس پہ گفتگو نہیں کی جتنی ووکل ہو کے فاروق ستار صاحب نے گفتگو کی۔ یہ ایم کیو ایم کے گورنر کے جانے کے پیچھے اصل خبر کیا ہے؟ اس وقت فاروق ستار صاحب رہنما ہیں ایم کیو ایم کے ضرور، مگر اس وقت ایم کیو ایم میں سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ ایم کیو ایم کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ ابھی گورنر لگانے کے بعد ان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے مشاورت کے بغیر لگایا گیا، یہ حق تھا ہمارا، ہمیں دینا چاہیے تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے۔ ناظرین، ہم نے کچھ دن پہلے اپنے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایم کیو ایم جو احتجاج کر رہی تھی، جو صوبوں پہ بات کر رہی تھی، جو چیزیں چلا رہی تھی، اور ایم کیو ایم جو ہے اس کے پاس مارجنز کیا ہیں، ایم کیو ایم کے پاس کتنے آپشنز ہیں۔ تو میرے ساتھ چونکہ ہمیشہ کی طرح ایم بی سومرو صاحب شریک گفتگو تھے اس پروگرام میں بھی، اور آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو ایم بی سومرو صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے پاس آپشن بڑے محدود ہیں، اور ایک اور انکشاف اس وقت کیا تھا کہ ایم کیو ایم کے گورنر کو تبدیل کروانے کے لیے ایم کیو ایم کے اندر سے لوگ تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ گورنر چینج ہو جائے اور یہ کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کریں گے، چیزیں کریں گے۔ میں ایم بی سومرو صاحب، آپ نے یہ بات اس وقت کی تھی کچھ روز پہلے، بالآخر ایم کیو ایم کے گورنر جو ہے وہ چلے گئے، نہ آنے کا پتہ لگا، نہ جانے کا پتہ لگا، نہ مشاورت ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی۔ یہ یکا یک کہانی پکی کیسے؟ ایم کیو ایم کے گورنر چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے اندر سے کچھ لوگوں نے اس طریقے سے ووکل ہو کے اس پہ گفتگو نہیں کی جتنی ووکل ہو کے فاروق ستار صاحب نے گفتگو کی۔ یہ ایم کیو ایم کے گورنر کے جانے کے پیچھے اصل خبر کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو فاروق ستار صاحب کی بات کی، اس وقت فاروق ستار صاحب رہنما ہیں ایم کیو ایم کے ضرور، مگر اس وقت ایم کیو ایم میں سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، کیونکہ وہ ایم کیو ایم کے کنوینر اس وقت وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا دھڑا کٹھا ہے۔ تو اس میں ایم کیو ایم میں لابیز شروع سے رہی ہیں۔ اب گورنر ٹسوری صاحب کو تو ہٹانے کے لیے بڑا پہلے سے کوششیں ہو رہی تھی، پرائم منسٹر نے بھی ان کو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ ریزائن دے دیں، مگر وہ بیچ میں لوگوں سے کہلوا کر ٹکا رہا۔ ایم کیو ایم خود چاہتی تھی کہ یہ ہٹے، مگر ایم کیو ایم اپنے رہنماؤں میں سے کسی اور کو لگانا چاہتی تھی۔ اس کی موجودگی پر ایم کیو ایم کے اکثر لوگوں کو اعتراض تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم اپنا لائل بندہ لگائیں گے، مگر وزیر اعظم نے ان سے مشاورت کے بغیر اپنی پارٹی کا بندہ لگا دیا، نہال ہاشمی صاحب۔ بشیر میمن صاحب کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ نون لیگ نے نظر انداز نہیں کیا۔ دیکھیں، اس وقت وہ میسیج بھی دینا تھا، اس وقت وہ مسلم لیگ سندھ کے صدر ہیں، پوری پارٹی اس کے حوالے ہے، مگر گورنر لگانا چاہتی تھی نون لیگ۔ آصف زرداری صاحب سامنے آگے، وہ آصف زرداری کو ناراض کر کے ان کو نہیں لگا سکتے تھے۔ اب جو ایم کیو ایم کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ ایم کیو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم کے پاس محدود ہے۔ ابھی گورنر لگانے کے بعد ان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے مشاورت کے بغیر لگایا گیا، یہ حق تھا ہمارا، ہمیں دینا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود یہ کہا ہے کہ ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ ایم کیو ایم کا ریکارڈ پہلے بہت خراب ہے، ہمیشہ ایم کیو ایم نے استعفائیں دی ہیں حکومت سے، اب ہم نہیں دیں گے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا۔ وہ کیونکہ اب وفاقی حکومت چھوڑتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ گورنر لگنے کے بعد ہوئی ہے، تو وفاقی حکومت سے ناراضگی۔ اچھا، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جی، ایم کیو ایم بڑی شد و مت سے پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کر رہی تھی، ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، صوبوں کی تقسیم کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کے کنڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک سانحہ ہوا، پلازے میں آگ لگ گئی، اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن یہ گورنر ٹسوری صاحب گھر کیا گئے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب تو بلاول ہاؤس زرداری صاحب کے پاس چلے گئے۔ یہ جو گئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب شاید انہیں ممکنہ طور پہ لے کے گئے ہیں، تو محسن نقوی صاحب نے جو خالد مقبول صدیقی صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات کروائی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت میں تو رہنا چاہتی ہے، لیکن اب وہ شاید صوبے کی حکومت میں آنا چاہتی ہو، مرکز سے نکلنا چاہتی ہو؟ کیونکہ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات، یہ بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ تھی، اور اس ملاقات میں
وزیر داخلہ کی موجودگی اس ملاقات کو زیادہ اہم بنا رہی تھی. تو میں نے مختلف لوگوں سے بات کی, ایم کیو ایم سے بھی بات کی, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کی, اور مختلف اور لوگوں سے بھی بات کی. تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی, اور کچھ لوگ جو جیسے ملاقات ہوئی, ملاقات کے دوسرے دن پہ اس کا باضابطہ طور پر بیان جاری کیا گیا, مگر جو ملاقات ہوئی اس کا بیان کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ملاقات جب ہوئی تو ملاقات کے وقت یہ کہا گیا ایم کیو ایم کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے, کیونکہ خالد مقبول صدیقی وفاقی وزیر تعلیم ہے اور ٹریننگ, اور آصف علی زرداری صاحب بطور صدر اور مختلف یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہ رہے تھے. اس بات میں صداقت نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی, مطلب اتنی سادہ نہیں ہے کہ ایک وزیر تعلیم ایک چانسلر سے ملاقات کرنے پہنچ وہ گئے. میں آپ کو بتاؤں, اس بات کی ہوا ایوان صدر کے اسٹیٹمنٹ نے نکال دی. اب میں آپ کو بتاؤں جو باضابطہ طور پہ بیان جاری کیا گیا اس میں لکھا گیا ہے, صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایم کیو ایم کے پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں ملک کی مجموعی داخلی سلامتی صورتحال امن و امان کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا. ملاقات میں ملک میں امن و امان, استحکام, قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. صدر مملکت نے داخلی سلامتی کو مضبوط بنانے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا. ملاقات میں مجموعی یکجہتی, سیاسی ہم آہنگی, جمہوری عمل کے تسلسل کی اہمیت پر بھی گفتگو ہوئی. تو یہ جو چیزیں بیان میں اچھا, یہ جو آخری بات ہے جمہوریت کے تسلسل پہ, اب میں تھوڑا سا نا صحیح جو اصل معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں زرداری صاحب نے ایک ویڈیو آئی پریزیڈنسی سے کہ زرداری صاحب غصے میں تھے, نمبر 1. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم صرف عدم اعتماد لانا نہیں جانتے, لا کے کامیاب کروانا بھی جانتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا گورنر تبدیل کر لیا گیا اور اس میں ایم کیو ایم سے مشاورت نہیں کی گئی اور ایم کیو ایم کا ہی بندہ بطور گورنر نہیں لایا گیا, جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کوشش کر رہی تھی کہ نسرین جلیل صاحبہ کو بطور گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کروایا جا سکے, کیونکہ وہ کافی پرانی ہیں اور وہ میئر بھی رہی ہیں اور بہت سارے ہیں. وہ اب سابق میئر اس لائن میں لگا ہوا تھا, حیدرآباد بھی لگا ہوا تھا. اچھا, اب پھر یکا یک یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریزیڈنسی میں ملاقات ہوئی, جس کو شائبہ یہ دیا گیا کہ وفاقی وزیر تعلیم نے ایک چانسلر آف یونیورسٹی سے ملاقات کی. لیکن ان تمام ڈاٹس کو ملائیے, محسن نقوی صاحب کی موجودگی کو لیجئے, میرا ذاتی خیال یہ ہے جو میرے پاس ان ویریفائڈ انفارمیشن ہے کہ جس وقت بھی ملک میں سیاسی ڈھانچے کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹی پارٹیاں جن کی بیساکھیوں پہ بڑی حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں وہ کانٹا بدلتی ہیں. آپ دیکھیے ایم کیو ایم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج اوور کیا تھا اور ایم کیو ایم کا بھی عمران خان کے ساتھ تنازع ایک ہی تھا, آپ عمران اسماعیل صاحب کو ہٹائیے, ہمارا گورنر لگائیے. آخری دم تک عمران اسماعیل کو نہیں ہٹایا گیا, ایم کیو ایم نکل گئی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھ رہا ہے یہ ساری ڈاٹس کو پولیٹیکل پکچر چینج تو نہیں ہو رہی. جی, آصف زرداری کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات بہت امپارٹنٹ ہے. کچھ سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ مائنڈ بنایا ہے کہ وہ سندھ حکومت کا حصہ بنے جی, اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ڈیلیور کرے. اس حوالے سے جو پہلے معاملات وہ دوری تھی, ایک دوسرے کے ساتھ نہ مل رہے تھے, تو وہ معاملات ختم کر کے ایک ایکویشن بنائی جائے اور جیسے سندھ حکومت میں آنے کا راستہ. اب وفاق اگر جی ایم کیو ایم سندھ حکومت میں چلی جاتی ہے, نہیں دیکھیں میری بات سن لیں پہلے, اب وفاق کی نسبت سندھ میں حکومت میں شامل ہونا ایم کیو ایم کے لیے سیاسی طور پر وہ زیادہ فائدے والا ہے, کیونکہ
ان کا ووٹر حلقہ سارے سندھ میں ہے، ڈلیور کر سکیں گے تو نا جی. وہاں پہ ان کو بجٹ بھی ملے گی، کام بھی ہوں گے، لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکیں گے، وفاقی حکومت میں نہیں. اور دوسری بات دیکھا جائے کچھ معاملات میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے، ایم کیو ایم جو سخت سٹینڈ لیتی ہے مختلف معاملات پہ، خاص طور پر صوبے کی تقسیم کے یا لسانی بنیادوں پہ جو لیتی ہے، تو انڈائریکٹلی وہ پیپلز پارٹی کو پولیٹیکلی فائدہ دیتا ہے. تو پیپلز پارٹی جس صوبے کی تقسیم سے جو سندھ کی عوام، خاص طور پر سندھی سپیکنگ، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پیپلز پارٹی اتنا ہی اگریسو بیان دیتی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی ماں کو، دھرتی ماں کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب تو یہ سمجھا جائے کہ جو سندھ کی تقسیم اور صوبے کی تقسیم کی گفتگو چل رہی تھی، ایم کیو ایم اگر سندھ کی حکومت کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر وہ ڈیبیٹ تو ختم ہو گئی. نہیں، یہ نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اچھا ویسے یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ ویسے سب سے پہلے بنیادی سوال یہ ہے کہ سندھ کی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے ایم کیو ایم؟ شامل ہو سکتی ہے، مگر اب پیپلز پارٹی کے لیے ایم کیو ایم کو فرینڈلی میچ کیوں نہ کھیلیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے رہے، ہم حکومت میں بیٹھے رہے، آئے مل کے چلتے ہیں. ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے اہم چیلنجز ہیں. ایک جو ایم کیو ایم لسانیت کی سیاست کرتی ہے، دوسرا خاص طور پر سندھ کی تقسیم کی جو بات کرتی ہے. تو سندھ کی تقسیم حکومت میں شامل ہو کر جب سندھ کی تقسیم کی بات کرے گی تو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ووٹر ہیں سندھی سپیکنگ، وہ پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور پیپلز پارٹی کے لیے آسان نہیں ہوگا. اب ایم کیو ایم کے سندھ حکومت میں جانے سے یہ ہے، اب وہاں پہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے آلریڈی. ہاں تو ٹھیک ہے نا، وہ اپوزیشن میں بیٹھی رہی، وہ حکومت مل کے گڈ کو بیڈ کو کھیلتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، عوام کو بیوقوف بنانا ہے نا. پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہے، 2/3 میجارٹی ہے ان کے پاس، ایبسولوٹ میجارٹی ہے. اب یہ بھی اگر جائیں گے تو اپوزیشن ہی نہیں رہے گی. ویسے میں آپ کو صحیح ایک بات بتاؤں، یہ جس نے بھی پولیٹیکل نقشہ بنایا، ترتیب بنائی یہ جو لاسٹ الیکشن کے بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات طے ہو گئی کہ بھائی آپ نے صوبوں کو بھی 2 تائی اکثریت سے نوازنا یا مل گئی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی آلموسٹ. اور اس کے بعد مرکز میں بھی چھوٹی جماعتوں کی مجبوری ہے بڑی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرنا، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں تو باقی چھوٹی جماعتیں نہ بھی ساتھ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نمبر گیم کی بات ہے نا جی. اصل معاملہ تو نمبر گیم کا ہے، نمبر گیم مستحکم ہے مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی. لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے، کامران ٹسوری صاحب وہ بندے تھے جن کی جو وجہ اختلاف بنے تھے ایم کیو ایم میں. جس وقت فاروق ستار صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا اور ایم کیو ایم میں ایک بلو اپ ہو گیا، ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، اور فاروق ستار صاحب بھی علیحدہ کھڑے ہو گئے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب علیحدہ کھڑے ہو گئے تھے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب. ٹسوری صاحب نے سب کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جی فاروق ستار صاحب آپ بھی ایم این اے ہو جائیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایم این اے بن گئے، یہ گورنر بن گئے، یہ سارا نظام چلا نا جی. اب جن کی آشرواد سے یہ سارا منظرنامہ ہو رہا تھا، یہ ساری منظر کشی ہوئی، ان کی آشرواد ہٹ گئی ہے کامران ٹسوری سے. دیکھیں میرا جو اپنا میں نے جرنلزم میں نے کراچی میں رہا ہوں، کراچی میں نے جرنلزم کی ہے، تو میرے جو اپنا موقف ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، ایم کیو ایم کو جنہوں نے بنایا تھا اور ایم کیو ایم کو جنہوں نے طاقتور بنایا، اور اتنا طاقتور بنایا کہ بلدیہ جیسے واقعے میں 100 200 لوگ مارے جاتے ہیں، ان کا کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوتا. تو اور کراچی میں بھتہ خوری سے لے کر کتنی چیزیں ہوئی، مگر ان کا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں تھا. ایم کیو ایم کو انہوں نے ہی ختم کیا جنہوں نے بنایا تھا. ایم کیو ایم دھڑوں میں تقسیم بھی ان کی وجہ سے ہوئی، اور ایم کیو ایم اب ایک ہی بن گئی ہے تو ان کو بھی ایک انہوں نے کیا ہے. سامنے ایک فیس لے کے آئے ٹسوری کو، وہ ایک ہینڈلر ہے، باقی وہ جو مینیج کرتے ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم بنائی، جنہوں نے ایم کیو ایم الطاف حسین کو نکالا اور جنہوں نے اب ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا، وہ انہوں نے ہی اس کو سامنے لے کے آئے تھے.
تو اب بہت سارے لوگ ہوں گے. آپ نے گھما پھرا کے یہ بات بتا دی کہ جن کی آشیرواد تھی اب وہ شاید انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلائیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نہال ہاشمی صاحب وہ اس لیے بیٹھنا یہ ورکر کے لیے اچھا ہم نے پہلے بھی شو میں کیا تھا, اس وقت ملک سیاسی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاسی کشیدگی نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ جب تک یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال, افغانستان صورتحال اس پر گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ سائیں, چونکہ ٹائم کی کمی ہے اور پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وائنڈ اپ کیجئے. گو کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو معاملہ ہے یہ بالکل مزید اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ناظرین, اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے پھر پروگرام کریں گے. آپ تک کے لیے اللہ حافظ.